والصلاة والسلام على نبينا الرحمن وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى جل جلاله وعما رواه في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذا انبعث أشقاها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. میرے انتہائی مجبور احترام بزرگوں اور دوستوں السلام آج 16 روزہ اعتکاف بھی بہ جانا ہے. میں تھوڑی جیو کے تیری گل کرا گا اور 19 رمضان المبارک نو مولا علی علیہ السلام نو ضرب لگی جناب قسم کی شہادت ضرب جڑی ہے یہ 19 نو لگی شہادت کی نو تو کچھ احباب کا ایک فلسفہ ہے کچھ جڑے جس ضرب لائی ہے وہ اتقاف بیٹھا ہے وہ دے جو نکل کے نہیں بابا 19 رمضان میں اتقاف نہیں ہوتا. اتقاف بھی رمضان میں بیٹھا ہے اس واسطے ضرب 19 میں بھی شہادت تو بھی شہادت یاد رہتی نو پھر 19 دزے نہیں ہوتا 19 میں لگی اور وہ دے بارے چی میں یہ موضوع پاس بنا دا بیان سورۃ الشمس دی آیت نمبر 12 اذا انبعث اشقاها جب ان میں سے ایک بڑا بدبخت بہت بڑا بدبخت کھڑا یہ حضرت اپنا ایک قوم سمود دی ملے ان کا گٹورا کا گل کا بدبخت کھڑا اور ان میں اس واسطے موضوع پاس بڑھایا یہ عرض کر دیا اللہ نے فرمایا تیری صالح علیہ السلام نے اونٹنی دیاں ٹنگاں کٹیاں گئیاں وہ دے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدبخت بڑا بدبخت نہ چھو کھڑا ہو گیا. میں کیوں آیا مبارک کوٹ کیتی ہے موضوع پاس بڑھایا انہیں دسنا چاہ رہے ہیں. اللہ فرمایا بدبخت بہت بڑا اشقاہا بہت بڑا بدبخت کھڑا ہو گیا جن نے اٹھ کے اس ڈچی دیاں کٹ چھڑے گوڑیاں ملکہ کٹ چھڑے ٹنگا کٹ چھڑے بہت بڑا انہوں اللہ نے قرآن نے بہت بڑا بدبخت فرمایا. اور میں انہوں ادا کی تعلق میں گل کی کہ سی مولا علی علیہ السلام دا شہادت یہ دا تو لگی تعلق ہے
اس گل کا اس آیا مبارکہ کا میں وہ دیتے تھوڑی جی گل کرنا چاہ رہا ہوں. میرے نبی علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور بے شمار کتب موجود ہے جہاں سنن کبریٰ امام نسائی عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی سیاستہ کے بہت بڑے امام نے 303 ہجری جب کا وصال ہے بہت بڑا آدمی ہے. امام ذہبی نے لکھا اور بڑے محدثین نے لکھا کہ سند کے اعتبار نال امام نسائی امام بخاری تو کوئی بڑا ہے. سند دی حساب نال جڑی سند دی تے پکا ہے نے امام نسائی کہ امام بخاری تو بھی سند دے لحاظ نال. تو امام نسائی سنن کبریٰ نسائی جلد نمبر 7 اور امام نسائی فصیص علی وچ حدیث نمبر 149 اور امام حاکم المستدرک اور فضائل صحابہ امام محمد بن حنبل اور دلائل النبوہ ابی نعیم اور دلائل النبوہ امام بہقی اور سیرت النبویہ جڑا ابن ہشام اس سب تو پہلی سیرت کی کتاب ہے. اور البدایہ والنہایہ جماعت الدین ابن کثیر اور تاریخ مدینہ تو دمشق وچ حافظ ابن عساکر حدیث لے کے آئے نے. انہوں چیز یاد رکھنی کہ سب تو بڑا کھڑا ہے جنہیں انہوں دی ڈاچی دیاں جس ڈاچی دیاں لتاں کٹیاں اللہ کیا سب تو بڑا بدبخت ہے. سب تو بڑا بدبخت ہے. سب تو بڑا بدبخت. تو ہن میں اللہ دے نبی دے حکم دے نال پیش کرنا پیا. سارے حوالے دے چلے کتاباں چ حدیث موجود ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے بڑی لمبی حدیث ہے لیکن میں وہ جو الفاظ بیان کرنا چاہ رہا ہوں جہاں میرا مقصد ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مان کا تو بجلی ہے یہ آواز ہے اتنا کرے بجلی نہ ہو. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں کنوں عمار نوں اور حضرت علی. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا بہت پیارا صحابی ہے اور ساری زندگی مولا علی نال ہی ہے. مولا علی تو ایک منٹ بھی علیحدہ نہیں ہے. ایون کہ جنگ صفین مولا علی دی فوج لڑدے شہید ہوتے مطلب مرن تک شہید ہونے تک علی دی جان مار چھٹی. حضرت حذیفہ بن الیمان صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا رازدان صاحب آپ نو کچھ آپ دے قبیلے قوم نے کہ اسی جدوں ہن لڑائی ہوندی پئی ہے مولا علی دی معاویہ بن ابو سفیان دی تو اسی کدے نال ساتھ کریے تے انہوں نے آگیا کہ تسی او دا ساتھ کرو جدا حضور نے آگیا کہ کدا انہوں نے آگیا کہ حضور نے آگیا ہے کہ جدو تمہاں گھراں دی دلیل قرآن ہو جائے نا تو پھر وہ حق دے گا جدا نام آ رہا تو یہ دیکھ رہا انہوں نے آگیا پھر قوم نے آگیا اے حذیفہ پھر سیدھی کیوں نہیں آندہ بے علی نہ لڑ جاؤ علی امان تیری دی جان ہی نہیں چھڑتا ہر بلے نال تو انہوں نے آگیا میں حضور کا فرمان پہ تسلا لڑ جاؤ علی نہ. یہ وہ عمار بن یاسر نے انہاں دی والدہ اور والد پہلے اسلام دے شہید نے. حضرت عمار آندے نے کہ حضور نے میں حدیث کا کتب دے حوالے پیش کر چھڑے. حضرت عمار آندے نے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ حضرت عمار اور مولا علی نو میں کٹھے لمبی حدیث میں صرف چونا ٹکڑا کر کے دسن لگا. مطلب انہوں نے ایک غزوے تے گئے اتنے کٹھے اسی باہر نکلے لوگوں نے اتنے کھیتی باڑی ویکھی سو ہے حضور تشریف لے
تے تشریف جائے سی کھجوراں دے سائے تھلے ستے پہ اللہ دے نبی نے نا سانو اٹھایا اٹھا کے تے مولا علی دے جسم تے مٹی آئی حضور نے فرمایا اے ابو تراب حضور نے فرمایا حضور نے حضرت علی کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا اے ابو تراب اے مٹی کے باپ اے مٹی کے باپ اگلے دے سید ریاض حسین شاہ صاحب نے جماعت علیہ سنت دے صدر نے پاکستان نے ان کو خوبصورت لگی انہوں نے کہا حضور نے علم ابو تراب آکھے یہ اس تو دسنا چاہتا اللہ دے نبی کہ مٹی دا باپ ہے تے لوگوں دنیا جنہ دل جے ناچ نوچ لاؤ جلے مٹی دے تھلے آؤگے پتہ لگے گا ابو تراب کی قدر قیمت اتنے مٹی دے ڈاکٹر بلاؤ دیر میں چاہ جاؤ گے پھر تو پتہ لگے گا پہلی دی قیمت کی ابو تراب نال تعلق ہو سی نا مٹی دے پیو نال تے مٹی دے وچ جلے حسین نا کس نو یاد کرنا غلط ہونا ہے کہ نو یاد کرنا تو فرمایا اے ابو تراب تمہیں کیا ہوا پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں تمام لوگوں سے بڑھ کر دو بدبخت شخصوں کے بارے میں نام بتلاؤں انہوں گل آگئی ذرا ذہن رکھے قرآن دیا ہے ایک بدبخت سب تو بڑا بدبخت کھڑا ہے سب تو بڑا بدبخت کھڑا ہے جن نے بات ہے چلیاں اللہ اور یاد رکھو حضور فرمانے نے آئے ابو تراب تمہیں کیا ہوا پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں تمام لوگوں سے بڑھ کر دو بدبخت شخصوں کے بارے میں نام بتلاؤں دو بدبخت شخصوں کے بارے میں لوگوں میں تمام لوگوں میں لگ غور کرو حضور فرمایا تمام لوگوں میں سے بڑھ کر دو بدبخت شخصوں کے بارے میں نہ بتلاؤں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بتلائیں فرمایا قوم سمود کا ایک کیڑا بندہ قوم سمود دا جنہا قرآن نے ذکر کتاب با قوم سمود کا قوم سمود کا جس نے اونٹنے کی کونچے کاٹی تھی وہ ایک بات وقت جنہا قرآن آگیا بات وقت جس اونٹنے دے ٹنگاں کٹیاں ایک وہ سب تو بڑا بات وقت ہے اور فرمایا دوسرا وہ شخص جو تجھے یہاں مارے گا حضرت علی حضور نے فرمایا تجھے یہاں مارے گا یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنا ہاتھ حضرت علی کے سر پر رکھا یعنی تجھے یہاں مارے گا یہاں تک کہ اس کی ضرب سے جاری ہونے والا خون اس کی ضرب سے جاری ہونے والے خون سے یہ تر ہو جائے گا اور یہ فرماتے ہوئے آپ نے حضرت علی کی داڑھی کو ہاتھ لگایا یعنی دوسرا بدبخت کون ہوئے گا حضور فرمایا کائنات دو بدبخت نے سب تو بڑے دو بدبخت نے ایک او جن نے صالح علیہ السلام دی اونٹنی دے ٹنگاں کٹیاں انہوں ماریا دوسرا او بدبخت تمام لوگاں تو بد کے کائنات بدبخت ہے جڑا تین اعتبار کرے گا تیرے اس خون سے نال تیری داڑھی جڑی اور رنگین تو سمجھے میں کیوں آیت پڑھی آگے نا دو بدبخت تو میرے نبی بنا دو بدبخت نے انہاں تو بڑا بدبخت دنیا کوئی سب تو بڑے دو بدبخت نے ایک صالح علیہ السلام دی اونٹنی دیاں ٹنگاں کٹن والا انہوں مارن والا تے دوجا علی تینوں شہید کرن اور مولا علی کو تم کو خبر آئی نا یہ بڑا عجیب جا معاملہ میں حیران ہویا لکڑ ڈوڑا گئے کہ توانوں مولا علی دی زندگی دا ایک لمحہ ایک قدم توانوں لبے گا ایک لمحے دی خبر میرے نبی نے دی تھی حدیث تو لبے جنگ جمل دی خبر حدیث تو لبے گی ایک ایون جنگ نہروان دی خبر حدیث تو لبے گی حضور پوری زندگی
حتیٰ کہ عبد الرحمان ابن ملجم مولا علی نو جس نے شہید کیتا او دا نام ہی مولا علی نو پتا. ابن ملجم ایک سامنے آیا ہے بڑے مولا علی دی فوج اچھا بہت بڑا حافظ قرآن آ تو سمجھو جال آدمی آ نا کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور ہے چھے آپ نے بطور فقیہ گلیا اور نہ حکم دیتا اب حکم وقت نو کہ انہوں اندہ حجرہ جڑا ہے وہ مسجد کے قریب کر دیو تاکہ لوگوں نو علم سکھائے. اور علی دا قاتل بہت بڑا عالم دین اور فقیہ آدمی جنہوں حضرت عمر فقیہ آکے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندہ کے گئے نا حجرہ مسجد کے قریب کر دیو مسجد کے وجمع کے لوگوں نے درست دے ہوئے دین دسے راستے گلیا. ایڈا بڑا عالم دین اور فقیہ لیکن برباد ہویا کہ پھر میرے نبی دا فرمان ہے کہ دنیا اس کائنات تمام لوگ ہیں دو بدبخت نے ایک صالح علیہ السلام دی اونٹنی مانن والا ایک علی نو شہید کرنا. یعنی علم نے بخت نہیں دیتے علم نے بخت نہیں دیتے علم نے جنت نہیں دیتی بلکہ کائنات کا بدبخت ہو گیا. وہ دے مقابلے صرف ایک پہلے بدبخت یا دو جائے ایڈے بدبخت دنیا چھوڑ کوئی نہیں میرے نبی کو کرنا تھا. دنیا کے سب تو بڑے بدبخت ایک دو شخص برباد ہو گئے. علم نہ بچا سکیا بدبختی تو نہ بچ سکیا اور وہ نام مولا علی سرکار نو پتا حضور نے دسے آیا فوج چھے مولا علی دی ریا اور مولا سرکار دے جڑا ایک باری آیا تے سرکار نے فرمایا میرا قاتل آ گیا میرے پاس. کون ہے قاتل؟ تو قاتل. سواری دا بندوبست بھی کر کے دیتا. حضور اگر میں قاتل ہوں میں تھوڑی فوج چاہوں میرے ہاتھ کٹ دیو مینوں مار دیو یا مینوں قتل کر دیو نہیں تو میرے ہاتھ کٹ دیو. نبی کریم مولا علی علیہ السلام نے کی فرمایا دیکھو نا اے ہے تربیت کیونکہ 33 سال دی تربیت ہے حضور دی مولا علی 33 سال اینی تربیت کسی اور بندے نو کائنات حضور دی نہیں لگی جنی مولا علی نے 33 سال. مختلف روایتاں نے یا آپ 4 سال دے حضور لے گئے بلکہ آپ پیدا ہوئے نے روٹی حضور نے دیتی ہے پیدا ہوئے نے اکھاں کھولیاں ہیں حضور دا چہرہ دیکھا. 33 سال دی تربیت دا ایک کمال ہے. کوئی اگر صاحب اختیار ساڈے ورگا ہوندا انہوں پتہ لگ جاندا کہ بندہ میرا قاتل ہے تو کی کرتا مار دینا. وہ آپ کی جانا جی میرے مار دو اگر میں تھوڑا قاتل ہاں تو خبر ہے پر میں میرے مصطفیٰ کریم نے دس میں اس کی ایک لمحے دی خبر میرے نبی نے دی. یہ شواہد نبوت ہے یہ حضور دے نبوت دے دلیلاں اچھے کہ اللہ دے نبی نے بعد چون آیا دے ہمیں خبران کا فرائے. یہ حضور دے نبوت دی دلیل ہے. ایک دفعہ اس طرح جنگے نہروان تے جا رہے ہیں مولا علی فوج نہ لے تے ایک راہب نکلیا. انہیں آگا کون ہو تسی؟ نہ فرمایا میں علی ہاں اور میری فوج ہے. نہ کہ مسلمان ہو جی اچھا تو علی داماد رسول ہیں؟ فرمایا ہاں. انہیں کہا میں ستاریاں دا علم جاننا اس وقت اسلام دا ستارہ جڑا گردش ہے تسی فتح یاب نہیں ہوگے شکست کھا جاؤ گے واپس چلے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو جاننا ہے؟ انہیں کہا جاننا. فرمایا زمین دا علم ہی جاننا ہے؟ میں کہا بڑی زندگی کھپا چھڑی میں زمین دا علم ہی جاننا. فرمایا چاہے 10 تو جو ستاریاں دا علم دی گل کرنا 10 جس سے کھڑا ہو کہ تو میرے نہ گل کر رہے ہیں تیرے قدمہ تھلے کی اور اگر یہ تمہیں نہیں جانتا. ساتھیوں نے پوچھا حضور کی ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے فرمایا. اتنے وہ سمجھ ہوندی ہے نا
یہ حضور دی حدیث ہے، اللہ دے نبی نے فرمائی ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها ومن اراد العلم فلیأت الباب۔ پوری حدیث تو سنان تیار نہیں، جتنے سنا چڑی اگلے پریشان ہے، مطلب بے شمار کتب ہے، میں ادھر جانا لمبی ہو جائے گی گل، بے شمار کتب ہے حدیث موجود ہے۔ اور انہوں امام حاکم المستدرک ہے، امام حاکم المتوفی 403 ہجری المستدرک ہی لے کے اپنی کتاب ہے، چلو امام المحدثین امام حاکم نے کہ حدیث صحیح ہے۔ اور ابو جعفر جریر طبری آپ بھی لے کے آئے تہذیب الآثار المتوفی 310 ہجری۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام سیوطی نے بھی آکھیا کہ حدیث صحیح ہے، نہ لوگوں نے آکھیا بہت بڑے محدث نے تو مانا ہے دا کیے، حضور فرمایا میں علم دا شہراں اور علی میرا دروازہ، صرف اتنا نہیں، پوری حدیث سن۔ حضور فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم دا شہراں، علی میرا دروازہ ہے۔ فمن اراد العلم فلیأت الباب، جیڑا علم حاصل کرن دا ارادہ رکھدا ہے وہ برستہ دروازہ میرے پاس، وہ دروازے میں بغیر نہیں آئے، برستہ دروازے تو گزر کے۔ اور جیڑا شہر جائے گا علم دے بوئے تو گزرے گا، شہر جان لگیا بھی گزرے گا، شہر تو واپس نکلن لگیا بھی پھر بوئے تو گزرے گا، دو باری بوئے دا واپ ہے جانے، تے جیڑا بوئے تو نہیں آئے گا چور بن جائے۔ امام مصطفیٰ کریم دی حدیث ہے، پکی حدیث ہے، بے شمار محدثین نے نوا کوئی سمجھ ہوتی ہے۔ ایک ایک چیز مولا علی فرمایا میں حضور نے انج علم چگایا جی میں پرندہ اپنے بچے نو دانا چگے، اور سمجھ آتی ہے۔ فرمایا تیرے قدمہ تھلے کی انہیں کہ نہیں پتا، تو ساتھیاں مجھے حضور دسو، فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو جدوں خارجیاں نال جنگ تے جائیں گا کہ تینوں ایک غیر مسلم راہب آئے گا، وہ تے رستہ روکے گا اور تینوں ایک دعویٰ کرے گا کہ میں ستاریاں دا علم جاننا، اس وقت اسلام دا ستارہ گردش چھے، واپس چلے جاؤ، لیکن تو واپس نہ ہونی، تو جنگ تے ضرور جائیں۔ اور جتنے کھڑا ہو گل کرتا ہوئے گا وہ یہ نہیں جانتا ہوئے گا کہ وہ دے قدمہ تھلے خزانہ ہے، اور تو جنگ تے چلا جائیں، 4000 تیرے مقابلے تے آئے گا، تیرے 10 تو ود شہید نہیں ہون گے اور انہاں دے 4000 تو ود بچ کے نہیں جان گے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم نے دسیا، اور آپ نے فرمایا کھود جگہ انہوں ہٹایا جی تو پہ کھڑا ہو دیا چلو خزانہ نکل، اور جنگ تے گئے یہی ہویا، آپ دے 10 تو بعد شہید نہیں ہوئے اور اس 4000 جو 10 تو بعد بچ کے۔ تو یہ حضور دیاں دسیاں یا گلان، میرے نبی دیاں دسیاں۔ اسی طرح حضور نے مولا علی سرکار نو آپ دے قاتل دا نام بھی دسیا، ٹائم بھی پتہ ہے، جگہ بھی پتہ ہے، ہر شہدہ پتہ ہے، حضور دی اطلاع ہے، حضور نے مولا علی نے دسیا۔ اس لیے ابن ملجم نے جو آپ نے فرمایا میں قاتل دے گھوڑے کا بندوبست کر رہا ہوں، اپنے قاتل دے گھوڑے کا بندوبست۔ انہوں نے کہا حضور اگر میں قاتل ہاں تو میں مار دو، میں نہیں چاہتا تو قتل کرا، میرے ہاتھ کاٹ دیو، اے ہے تربیت مصطفیٰ ذرا لفظ سن لو، میں تسی ہوندے سانو ہن پتہ لگ جائے فلانا ساڈا قاتل ہے، اسی 2 منٹ ہی مار چھڑی، اسی بچ جائے او مر جائے، اے ہی فرق ہے، ہاں یہی فرق ہے۔ مولا علی نے فرمایا ہوئے ابن ملجم میں پتہ ہے تو میرا قاتل ہے، میرے کملی والے نے میرے دسیا کہ علی تیرے ابن ملجم قتل کرے گا،
وہ بندہ تینوں قتل کرے گا، یہ تیری پہچان تیری شناخت حضور نے میں دسی، لیکن میں تو آخنا بھی یہ قتل کر، میں تین قتل کیویں کر سکنا جبکہ اسلام میں جرم تو پہلے سزا نہیں دیتی جا سکتی۔ وہ جو جرم کیتا نہیں میں تینوں سزا کیویں دیواں؟ جرم کریں گا تو سزا ملے گی، بے شک تو میرا قاتل ہے لیکن تو جرم کیتا نہیں میں سزا نہیں دے۔ اے ہے میرے نبی دی طرف شریعت دی یہ تربیت حضور دے۔ اچھا اتنے آ جائیے تسی نکلے کہ دو بدبخت، ایک جڑا حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دی لتاں کٹیاں، دوسرا حضور فرماؤ بدبخت ہے، حوالے تو یاد انہوں میں شمار کتاباں دے پڑھیاں اعلیٰ کتاباں دے۔ دوسرا وہ شخص جڑا ایلی تیرے سر تے وار کرے گا، تیرے خون نال سر دے نال داڑھی رنگی جائے گی، یعنی تینوں شہید کر دے گا، وہ بھی دنیا کا سب تو بڑا بدبخت ہے۔ اور جن نے حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دیا لتاں کٹیاں، وہ بھی دنیا کا سب تو بڑا بدبخت ہے، سب تو بڑے دنیا دے تو بدبخت۔ بہت بڑے محدث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جڑے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرد بھی نے، آپ دے سجادہ نشین بھی نے اور آپ دے بیٹے بھی نے، اور امام محمد رضا خان بریلوی دے دادا استاد بھی نے، اور اہل حدیث دے بانی بہت بڑے امام شاہ اسماعیل دہلوی انہاں دے استاد بھی نے۔ آپ دی کتاب تفسیر دی جواہر عزیزی، وہ دی جلد نمبر 5 آپ حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دے واقعات کو ڈسکس کر دیا آیا، فرماتے نے کہ حضرت صالح علیہ السلام سمود دی قوم دے نبی نے، اور سمود جیڑی ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام دے چوتھی نسل چ، یعنی پوترے دے بیٹے نے سمود جی دی ہوئے نسل ہے، اور یہ پہاڑ تراشن دے بڑے ماسٹر ہے، اور پہاڑاں دے وچ گھر بنے دے، آہستہ آہستہ نہ پہاڑاں دے مورتیاں بنانیاں شروع کی، خوشحالی بھی انہاں کول بڑی ہے، یہ پھر مورتیاں کول جا کے تو مرادہ منگدے اللہ بنا، برائی تھوڑی جی کام تو شروع ہوتی پھر وہ بدی جاتی۔ یہ جڑے بت بنے نے بھی پڑھو نہ اپنے نبیاں دے تو نیک لوگاں دے بڑھائے کہ اسی یاد رکھنا، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اللہ بنا لیا اور انہوں نے سجدے شروع کر دیا۔ وہ قوم ہر سال ایک دن عید دا مناندی ہے، اور انہاں بتاں اگے مورتیاں اگے کھڑو کے اپنی مراداں منگدے ہیں، اور آندے سن سال دا رزق اور سن خوشحالی اور سن کوئی لبدا ہے۔ اللہ نے جناب صالح علیہ السلام نو جدوں نبی بنا کے بھیجیا، حضرت صالح علیہ السلام تھوڑے جے لوگ آپ دے مسلمان ہوئے، آپ نے بڑی کوشش کی تھی لوگاں نو مسلمان ہو جانا، نہ کہنے کہ اتھے آؤ عید دے دیں، اتھے گل کرنے عید دے دیں، آپ بھی تشریف لائے گئے، وہ بتاں کے جی میں اپنا منگدے ہیں اور نہ منگیا۔ آپ نے فرمایا گل سنو، یہ کیڑی منگن والی شے، بارش سارے چونی ہونی ہے، تساں جدوں فصل گڑنی ہے ہونی ہونی ہے، تسی کوئی اور چیز منگو جی فطرت تو ہٹ کے ہو۔ پھر میں ویکھا تواڈے بت تو اندر دے، پھر میں آکھا بے اللہ منگنا شروع ہو گئے، کیویں دے سکتے بے جان بت کی دے سکتے؟ انہوں نے بڑی کوشش کی تھی لیکن کوئی شے نہ، آخر شرمندہ ہو گئے۔ انہوں نے اگے اچھا سالے ساڈیاں بتاں کچھ نہیں دیتا، تو جو اگنے تیرا اللہ سچا ہے تو تو اپنے اللہ کو سانو بھی کچھ لے کے بھی وہ شے لے کے بھی جیڑی دنیا چ نہیں ہے۔ فرمایا منگو کی منگدے، پھر اسی مسلمان ہیں اور منگو۔ انہوں نے مشورہ کیتا، نہ کہ گلے وے اے جڑا پہاڑ ہے نا سامنا اے پھٹ جائے اور یہ ایک اونٹنی نکلے، اور اونٹنی حاملہ ہو گئے اور اینی وڈی ہوئے پہاڑ جی اینا وہ نکلے اور ساڈے سامنے
بچہ جنے اور بچہ بھی اتنا بڑا، پھر اسے اسلام لیا فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے 2 رکعت نماز نفل عطا فرمائی، ساتھی نال لے نفل پڑھن تو بعد دعا کی یا اللہ انہوں پورا فرما، التجا کی اللہ نے پورا فرمایا، آواز آئی، پہاڑ ہلنا شروع ہوا، پہاڑ چو ایک اونٹنی بہت بڑی اونٹنی جیدہ حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صحابہ کے صحابی فرمایا نے کہ میں قریب شہر گیا اونٹنی تو مڑ اس ٹائم کوئی نہیں تو میں جتنے اوپر دی ہے نا اس تھانو نہ پیا تو 60 ہاتھ بنی، مطلب ہے 7 ہاتھ ایسی گیا گئے عرب تو لے گیا تک نہ بنیا نا 60 ہاتھ ہو ایریا بنیا جتنے اوپر دی ہے اتنی بڑی ہو آگے ہے۔ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ جگہ نے جادو ہوئے، انہوں نے اپنی قوم کو برگلا لیا، چاند لوگ مسلمان ہوئے، باقی نے برگلا لیا۔ آپ فرمایا اچھا تو سارے مسلمان دے نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے ایک کام کریا جے، ایک اللہ دی نشانی دے انہیں انہوں چھیڑیا جے نا، انہیں انہوں چھیڑے جے، اگر تسی انہوں چھیڑو گے، کام کرو گے تو پھر توڑے دے عذاب آ جائے گا، پھر توڑے دے عذاب آئے گا۔ انہوں نے اگر ہی ٹھیک ہے اونٹنی اور بہت بڑی ہے، چراغا جڑی جاوے چڑھ جاوے، وہ لوگ مال ہی رکھ دے ہیں، لوگ تنگ جڑے کود جاوے پورا پی جاوے، لوگ پریشان۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی حال کرو، پھر آپ نے دن مقرر کیا، ایک دن تواڈے مویشی چل لین تے پانی پی لین تے ایک دن اونٹنی چل، لیکن وہ گزارا کتنے ہوئے تو مصیبت ہی رہ گئے۔ پھر ہوا کہ جنہا وہ سب تو بڑا ظالم بدبخت تھا، وہ تجھے ایک عورت آئی بد کردار، وہ خود عاشق ہو گیا، اس عورت نے ادھر شرط لائی کہ میں تاں تیری ہو سکنی اگر اونٹ نہیں مار سکتا، کیونکہ میرے کو بڑے جانور نے مویشی نے میرے انہوں پانی نہیں لبدا، چرن میں کوئی شہر نہیں لبدی، یہ اونٹنی اچھا چل جاندی ہے تو جان چھوٹے دے کر انہوں نے نال 7 بندے لے 8 ہو گئے یا 9 ہو گئے، انہوں نے جا کے اس اونٹنی جدو آئی انہوں نے ٹنگاں کٹ دیتا، پھر انہوں مار دیتا، مار کے وہ دا گوشت بنا کے سارے شہری تقسیم کر دیتا، بہت بڑی اونٹنی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، فوراً پہنچا، فرمایا قوم تسی بہت ظلم کیتا ہے، اپنے دے تو انہوں عذاب آ جائے گا، کیونکہ اللہ دی نشانی آئی، اللہ دی نشانی نے تساں جڑا ہے وہ زیادتی کیتی ہے، لہذا ان کو عذاب آئے گا، ہر 2 صورت آئے گا، اور عذاب دی نشانی ہے کہ تواڈے ان چہرے زرد ہو جان گے، دوسرے دن سرخ ہو جان گے اور تیسرے دن کالے ہو جان گے۔ انہوں اگر اسانو کوئی بات نہیں، انہوں نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حل ہے، انہوں نے کوئی حل فرمایا، ایک حل ہے کہ فرمایا کہ یہ نشانی یہ بچہ بچ گیا نا، یہ بچہ بچ گیا ہے، اور اللہ تو توبہ کرو، انہوں لے آؤ اور وہ دی خدمت کرو، شاید اللہ معاف کر سکے۔ یہ بچے ہوں وہ دی خدمت نوکری تابعداری کرو، وہ دی خدمت کرو تو اللہ تو معافی مانگو۔ انہوں نے کہا سیدھے نہیں مانگ دے، حضرت کے اٹھنے تو جان چھڑائی اور بچہ سے اتر چاڑ لگی، انہوں نے انکار کیتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جڑے آپ کو منن والے مسلمان انہوں نے لے کے گئے، انہیں دے رو اونٹ دا بچہ ڈیڑا اونٹنے دا اس پہاڑ کو پہنچ گیا جدے چ نکلی ہے اونٹنی۔ آپ نے بڑی کوشش کی تھی کہ واپس آ جائے، لیکن انہوں نے 3 آوازاں لگائیاں، پہاڑ کھل گیا، اندر چلا فرمایا اور بچہ نہیں کوئی گل نہیں، 3 دن میں عذاب آ جائے، اگر وہ بچ جاندہ تو پھر ہو سکتا ہوں 3 دن خیر عذاب آ گیا، ساری قوم برباد تباہ ماری گئی، ساری قوم تے عذاب آ گیا، کوئی شے نہ بچی۔ ایک بندہ مکہ پاک ہاں حرم میں جن دن رہا انہیں عذاب نہیں آیا، جب حرم تو نکلیا ناری عذاب ہو گیا، برباد ہو گئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بڑے صغیر دا بہت بڑا محدث اور امام المحدثین، بڑے صغیر دا محدثین دا امام، بہت بڑا آدمی، شاہ ولی اللہ دا صاحبزادہ، آپ نے پورا واقعہ لکھ کے فرمانے، اور دوسرا حضور نے فرمایا او بدبخت کائنات سب تو زیادہ جن نے مولا علی نو شہید کیا،
جڑا علی نو تلوار مارے گا اور شہید کرے گا، دوسرا پہلا وہ ہے صالح علیہ السلام دی اونٹنی دے نو مارن والا، دوسرا وہ بدبخت تمام لوگاں جو جڑا مولا علی نو شہید کرے گا۔ فرمایا اے آکھنا اس اونٹنی دی مثال دے کے، اس آدمی دی مثال دے کے انہاں دونوں بدبخت آکھنا، فرمایا اے کائنات دے دو بدبخت نے، اور فرمایا اونٹنی بھی اللہ دی نشانی ہے، علی بھی اللہ دی نشانی ہے، کیونکہ علی وچوں اکثر مصطفیٰ نظر علی وچوں اکثر مصطفیٰ نظر آتا ہے، حضور دی تصویر نظر آتی ہے۔ اور میں تو بخاری شریف کی حدیث پیش کرنا چاہوں گا، امام بخاری حدیث لے گئے، اللہ کے نبی نے علی نو کھڑا کر کے فرمایا علی انت منی و انا منکا، علی تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں، تو میرے وچوں ہے میں ساڈے کو نہیں ہونا نا، یہ اسی آل رسول کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگلے دن مولانا طارق جمیل صاحب پتہ نہیں کون کسی غصہ لگ سی، ایک دن حضرت صاحب ہے پیر بھی ہے مولانا میرا نے تسی مولانا طارق جمیل کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ میں کہ جی کی ہے، میں نے نہیں بندہ نظام کیتی کرو، میں کہ جی کی گل ہے، وہ قرآن نہیں پڑھتے ہی پڑھتے دین ہے جڑے نہیں ساڈے فرقے دا نہیں، میں ان دے خلاف کرنا اسٹیج پہ کہ تو تعریف کرا لوگ میں نہ دے تو دے خلاف بولنا چاہے چا تعریف کرنا، میں کہ بھائی جڑا اچھی گل کرے گا میں اس کی تعریف کرا ہاں، میرا میں مینوں اللہ نے دوبالا کر دیتا، میں ولیاں دا غلام ہوں، اللہ دے ولی دے دوبالا کر ہے، ایسی ولی نہیں ہے، میں ولی نہیں ہوں لیکن ولیاں دا غلام ضرور ہاں۔ اساں اپنے آپ کو فرقہ واریت دوبالا کر رکھنا، اللہ نے نہیں قبول پسند فرقہ واریت، اچھی جڑی گل کرے گا کرے گا۔ انہوں نے میں اگلے تے سنتا پیا مولانا طارق جمیل صاحب نے حضور دی حدیث بیان کر کے من کنت مولا فعلی مولا، جدا میں مولا ادا علی مولا تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ نہ سمجھو کہ دوست بمانا دوست مولا نے نہیں، بمانا سردار تے آقا مولا، علی جدا حضور مولا سردار تے آقا ہوتا علی آقا۔ اگلی گل جڑی میں کروں گا ساری حدیث نو بیان کر کے نا تھوڑی دیر پوری تشریح کرنے کے بعد اندر تواڈے جڑے چہرے نے حیران کیوں ہو گئے، تواڈے جڑے چہرے لوگاں دے حیران کیوں، کیونکہ لوگاں پیچھے نے سنی نہیں، حالانکہ پکی حدیث ہے۔ اور اگلا اندر تسی اس واسطے مولانا طارق جمیل صاحب آنا میں جائے تو بعد مولا علی آقا کا، کیونکہ حضور ساڈا علی نو مولا بنا کے گئے، حضور نے بنایا نا مولا، فرمایا جدا میں مولا اور علی مولا، ہن حضور نو مولا بننے تے علی نو مولا مننا پوے گا، نہیں تے حضور دا بھی انکار کرا۔ اس واسطے آپ مولانا طارق جمیل صاحب آنا میں تے اج تو بعد مولا علی آقا، کیونکہ حضور سن حکم دے کے گئے میں مولا بنا کے گئے۔ تو میں عرض کرتا پیا کہ کچھ چیزاں کا سن پتہ نہیں، اسی وہ شیعہ دے ذمہ لا دینے ہیں، اور یہی ساڈے واسطے بدقسمتی دی گل ہے۔ یہ اللہ دے نبی دا فرمان ہے، وہ دی پابندی ساڈے واسطے ضروری ہے۔ فرمایا انت منی وانا منکا، تو میرے وچوں میں تیرے وچوں۔ اور ایک حدیث میں پڑھی حضور دی کتھے من سمجھ آ گئی، جدو ہن میں گل کرتا پیا میرے ذہن چ آ گئی، حضور نے فرمایا انا کا شمس، میں سورج دی ماننا، فرمایا میں سورج دی، و علی کا القمر، اور علی چند دی ماننا۔ کہ میں تے غور کرنا میں سمجھ آندی ہے چند دی اپنی روشنی نہیں ہوندی، چند روشن ہوندا ہے نہیں، روشنی سورج دی ہے، لیکن جب سورج نظر نہ آوے چاند چڑھتا ہے، سورج تو روشنی لے کے ساڈے تک بڑھیندا ہے، اے دا مطلب ہے چاند سورج دا سجادہ نشین، لیکن سورج تو روشنی آ رہی ہے، چاند تو آ رہی ہے، در حقیقت سورج دی روشنی ہے۔ تو حضور دا فرمانا کہ میں سورج دی ماننا اور علی چاند دی ماننا، میرے نبی دس چلیا جڑی علی کو روشنی آئے گی وہ میری آئے گی، وہ دی اپنی نہیں ہوئے گی، جدو میری روشنی علی کو دیکھو تو میری روشنی سمجھ لے۔ تو فرمایا نا کہ جب حضور دا اقصا حضور دی نشانی ہے، وہ اللہ دی نشانی ہے، اور مولا علی نو شہید کرنے والا اللہ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا سب تو بڑا بدبخت ہے، دو ہی بدبخت ہیں سب تو بڑے، انہوں نے جو ایک سب تو بڑا بدبخت اس واسطے فرمایا، اور جنہیں علی نو شہید کیتا عبد الرحمن ابن ملجم نے، وہ بدبخت ہے
اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے پھر میرا ایک سوال پیدا ہویا کہ صالح علیہ السلام دی اونٹھڑی نو قتل کرنا بدبختہ صالح علیہ السلام دی اونٹھڑی مر گئی، او بعد عذاب آ گیا، لیکن اہلی دی شہادت تو بعد عذاب کیوں نہیں آیا؟ اونٹھڑی دے مرن تو بعد قوم برباد تباہ ہو گئی، عذاب آیا، اہلی علیہ السلام دی شہادت تو بعد عذاب کیوں نہیں آیا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ فرمانے نے کہ وہ دی دو وجوہات نے، پہلی وجہ ہے کہ پوری قوم اڑ گئی ہے، اس اونٹھڑی نو مارن دے سارے رضا مند ہے، لیکن مسلمان اکثریت مولا علی دے نال ہے، چند لوگ ہیں جڑے آپ کو شہید کرن دے رضا۔ اور دوسری بڑی وجہ فرماتے رہے سمجھ آتی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹھڑی مار بیٹھے جے ہن دے بچے دا خیال کر لو، اللہ تو معافی مانگ لو اور دے بچے دا خیال کر لو، دے بچے نو قابو کر لو دی خدمت کرو۔ فرمایا اے بھی وجہ ہے کہ اونٹھڑی دا بچہ چلا گیا تے بربادی آئی، اور مسلماناں دا تے عذاب دا نہ ہونا اس وجہ دو ہے کہ مولا علی علیہ السلام دے بچے بچ گئے۔ سبحان اللہ۔ اگر حسن اور حسین بھی شہید ہو جاتے یا دنیا تو اٹھا لے جاتے پھر عذاب آ جاتا۔ عذاب کا نہ ہونا اس وجہ دو کہ مولا علی دی نشانیاں بچ گئیاں اور دنیا میں موجود ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب دی گل ہے، میری گل نہیں، بہت بڑے محدث نے اور استاد نے سارے محدثین دے، سارے جتنے محدثین نے چاہے مکتبہ فکر دیوبند دے ہون، بریلوی دے ہون، اہل حدیث دے ہون، تمام محدثین دی اسناد شاہ ولی اللہ تے جانی، شاہ عبدالعزیز دے والد تے، اور اکثریت دیاں شاہ عبدالعزیز تے جانی ہیں، براستہ شاہ عبدالعزیز جانی ہیں۔ تو کوئی نکے بندے دی گل نہیں۔ یہ 19 آ رہی ہے رمضان المبارک، اور یہ جڑے دن ہے رمضان المبارک دے مولا علی سرکار کو پتا کہ میں دنیا تو جانا ہے، آپ کو ٹائم بھی پتا، جا بھی پتا، بندے دا بھی پتا، حضور نے دس چھڑیا، جڑا رمضان آخری آیا مولا علی کوفہ موجود نے فرمایا اپنے خاندان کو بلا کے جاؤ، ہر روز میری ایک بندے دعوت ہے خاندان دے لوگ خود دعوت فرماتا ہے۔ ایک دن امام حسن علیہ السلام علیہ، ایک دن امام حسین، ایک دن عبداللہ بن جعفر طیار علیہ، مختلف خاندان علیہ، تاکہ کل کوئی نہ کہ میں رہ گیا، میرا آخری وقت آ گیا کہ میری ہر آخری دعوت مولا سرکار دی آپ دی اپنی صاحبزادی جناب ام کلثوم والے سیدہ ام کلثوم فرمانیہ نے آخری دعوت آپ والے، روزہ افطار دا ٹائم آ گیا، روزہ افطاری واسطے حضرت مولا علی دے منن والے ذرا غور کرے آجے، صرف نا دے خوش نہیں، انہاں دا طریقہ بھی سیکھو۔ میں نے ایک بندے نے دسیا، انہیں کہا وہ پہلے تشیع ہوا، انہیں کہا جیسی بڑی مجلس کریں دے ہے، ایک دن ان پڑھ جٹ بندہ آیا، اس نے کہا یار شاہ جی تسی مجلس بڑی کریں دے ہو، شیعہ ہو، امامہ دی اسی بھی ہر سال سننے ہاں، انہیں سن کے سانو پاکتے ہو گئے، آلے رسول بڑے ہی اللہ، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے رتبے والے، یہ تو سانو ہن پتہ لگ گیا، کسے دے بھی چاہتا سوئے نہ نے رتبہ نہ پا گئے ہیں، یہ بھی تو پتہ کرو نا، یہ بھی تو چیک کرو نا، ساڑھے سر کو پیڑے ہوئے تو نماز دا نیڑے نہیں جاتے، اسی تھکاوٹ ہے جو بھی ہے تسی انہیں آج نماز جان دے ہو، سانو کوئی تکلیف ہوگا تسی نماز دا نیڑے نہیں جاتے، اے بھی تو ویکھو نا جنہاں وہ رتبہ لبا، جنت دیاں سرداریاں لبیاں تے کیویں لبیاں، رتبہ بھی تے او لبا، تے پھر کیتا بھی کی، کربلا دی تپتی ریت ہوئے، بچے شہید ہو جان، جوان، بڈھے، شیر خوار، 6 ماہ دے، حتیٰ تے شہید کرا کے بھی امام حسین سجدہ تے نہیں نبول دے۔ علی اکبر ورگا جوان، شبیر رسول شہید، جناب قاسم ورگا جوان بھتیجا شہید، عباس ورگا بھائی بازو کٹے گئے شہید، علی اصغر 6 ماہ دے صاحبزادے شہید، لیکن آخری وقت بھی امام حسین نماز نہیں بھولے، تیمم کر کے پانی بھی نہیں،
کربلا دی تپدی ریت تے امام حسین نے سجدہ کر کے دسیا کہ میں نے مننا والے ہو تکلیف نو نہ دیکھیا جے نماز اور اللہ دا سجدہ اور اللہ دی وحدانیت اللہ دی توحید اور اللہ انہاں کو ضروری جے ہر شے اجڑ جائے لیکن وہ دے اگے سجدہ ضروری ہے ابھی نہ دے خوشا ناریاں دے خوشا عمل دی بھی ضرورت ہے اور مولا علی سرکار میں جو آخری ضرب لگ دی ہے آپ جانتے ہیں ہن ذرا غور کرو مولا علی سرکار دی آخری خوراک اپنی صاحبزادی ام کلثوم دے گھر دعوت ہے 18 دا روزہ کھول دیں 19 نو رات نو نکل دیں افطاری کر دیں افطاری کی آ گیا خوراک کی آئی ساڈے تے سچ کھانے پیرو ری باب جڑ میں تے تنگ ہاں میں لوگاں نوں آکھنا یار ایک کھانا وہ جو 5 مڑ پے ہوندے لگے اے کی یہ مٹھا جی اے جی سلاد جی اے جی فلانا وہ ہن تے عام بندہ کوئی بھی جڑا ایک کھانا رمضان جو دسو ایک کھانا کھاتے ہو پھر اہلی نال تعلق کیوں جوڑ دے کام تسی اہلی والے نہیں کرتے تعلق کیوں جوڑ دے جدنا تعلق ہوئے تے کام بھی تے کرو اہلی بڑے کیویں رہو بھی تے دیکھو تعلق بھی تے خدا نال جوڑو اہلی کو کھان کو جنا جدو خیبر فتح ہویا درجنا اٹھ مولا علی نو سونے دے تو لبے نے لیکن خیبر تو اونٹ چلنے نے سونے دے بھرے مدینے ہوندے نو خالی نے تقسیم فرما دیتا لوگوں اسی لٹن تے لگے ہیں جو لبے لٹ لو گھر بھری جاؤ لٹی جاؤ لے جاؤ تو گھر بھری جاؤ تے کوئی گل نہیں آخری غذا ہمیشہ آپ 3 لقمے تو بعد کھانا نہیں کھاتا 3 لقمے روزہ افطار کرنا 3 لقمے آخری غذا آپ جس صاحب دی جناب ام کلثوم لے آ کے کھانا رکھیا افطار کرنی ہے کہ یہ جوں دی روٹی نال 1 پیالہ دودھ دا اور 1 پیالہ نمک یہ ویکھ کے بھی مولا علی نے فرمایا بیٹا یہ تو اتنا کچھ کیوں رکھیا حضور افطاری واسطے فرمایا تیرے بابا کدی 2 کھانے کھاتے ہیں تیرے بابا زندگی چ کدی 2 کھانے کھاتے ہیں ہن 2 کھانے نہیں یار لون پیا ہوئے نمک پیا ہوئے پیالہ دودھ دا ہوئے تے جوں دی ایک روٹی ہوئے فرمایا کدی تیرے بابا 2 کھانے کھاتے ہیں کدی ویکھیا زندگی چ تمہیں 2 کھانے کھانے حضور نہیں فرمایا پھر 2 کیوں رکھ چھڑے 1 چالا مائی صاحبہ نے نمک اٹھا لیا دودھ نال جوں دی روٹی کھا لو فرمایا نہیں نمک میرے کو رکھ دے میں جوں دی روٹی لون نال کھا لاں گا بیٹا دودھ اٹھا کے پتہ کر کوفے وچ کسی یتیم دے گھر دودھ گل دے بیچارہ دودھ تو میرا اپنا مولا دی شہادت تو بعد امام حسن علی مقام آ رہے دفن کر کے سرگی دا ٹائم ایک بابا نکلیا اس نے کہا بھائی میں بھوکا کوئی کھان نو بابا کون ہے تو کون ہے فرمایا حسن بابا کون ہے کی چاہیے بھوکا 3 دن تو فرمایا یہ 3 دن تو بھوکا ہے 3 دن پر تو کیویں کھانا ہے تین جو نظر بھی کچھ نہیں ہوندا اب بیٹھے دے کوٹھڑے چوں نکلے ہیں تیری عادت کوئی نہیں انہوں نے کیا ہے حسن 3 دن پہلے تک ہر روز رات کو ایک بندہ آ جاتا وہ روٹی بھی لے آندا اور میرے نال بیٹھ کے گلاں بھی پیاریاں پیاریاں کردا میں روٹی دے نوالے برکیاں بن کے تے میرے منہ وچ پیندا نال میں گلاں پیار نہ کردا نال میرے منہ وچ برکیاں گرائیاں لقمے پیندا میرا دل پہ لیندا آج 3 دن ہو گئے نو نہیں آیا 3 دن گزر گئے نہیں آیا آج میری حالت خراب ہے میرا کوئی پرسان حال نہیں 3 دن گزر گئے 3 دن پہلے تک تے ہوندا واللہ عالم وہ کدھر چلا گیا میں نہیں پتا فرمایا بابا کو کون آ اور نہ پوچھا ہوئی آندہ بابا ہاں پوچھا تو کون آ انا میں پوچھا تسی کون ہو اور نہ کہا کہ مسکین ہے تو مسکین پر بیٹھا میں پوچھا تو اٹی قوم کی ہے اور نہ کہا کہ فقیر ہے تو فقیر پر بیٹھا
بابا کوئی اور نشانی حضور ویکھ نہیں سکتا، نظر کمزور ہے، کوئی نشانی ہوئے وہ کون بندہ آندا ہاں حسن ایک گل ہے کہ آندا حسن دا بولنا تیرے بولنے لگا، وہ تیرے لہنے گفتگو کردا۔ جناب حسن رو پہ فرمایا بابا وہ تو میرا بابا علی ہاں، روزانہ آگے تین لکمے بڑھا کے کھویندا، لیکن آج 3 دن ہوئے میرے بابا نو ضرب لگ گئی، 3 دن بیمار رہن تو بعد جو نظر وصال ہو گیا، رسی انہوں نے دفن کر کے آ کرو نا علی اللہ کام، روزے یہ کرو نا خدا را، جاؤ کسی غریب نے روٹی کھواؤ، دسے آجے نا میں کون ہوں، ہاں مسجد 5 روپیے دینے ہوں تو سپیکر چلان کرنے ہیں، کدی اللہ واسطے بھی دیو نا۔ مولا سرکار دے کوفے دے بازارہ رات نو پہنچا ہے وقت، آج میں نے اپنا بیگ چاہنا پوے میں نہیں چاہتا، میرے نال دے چلے چاہتے ہیں، اسی کیا کوئی وقت نہیں ساڑی، کوئی اوقات نہیں، کی حیثیت ہے ساڑی، لیکن میں بیگ نہیں چاہتا، میں سمجھنا میری بستی ہے، میرے چلے چاہن اسی پیرانو ان بنا لے آیا جی میرے تشیعت ازل جنہ ہوندہ ہے، اسی پیر پوجنے یا گھوڑا پوج لیں، اسی جوڑا پوجنے یا اللہ کو منانو تیار کوئی نہیں۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا پیر، بہت بڑا ولی اللہ، وہ فرمائن ایک میں مولانا صاحب دے خلاف ہو گیا کیونکہ مولانا صاحب میرے پیر دے خلاف ہے، میں ایک دن حضور علیہ السلام خواب میں ملے، فرمایا شہاب الدین تو فلاں بندے دے کیوں خلاف ہے؟ میں عرض کی تھی حضور میرے پیر نو نہیں مندہ، فرمایا مینو بھی نہیں مندہ، نہیں حضور تو انو مندہ ہے، تو فرمایا کیا مینو مان لینا کافی نہیں، تیرے پیر نو مننا ضروری بھائی، مینو مننا میرے دادے پیر حیات شاہ نو مننا ضروری نہیں، دین واسطے اللہ کے رسول نو مننا ضروری، اللہ کے رسول نو مننا ضروری۔ اسی آج چاہنے کہ ساڑیاں جتیاں کوئی چاہے، ساڑے کپڑے کوئی، ساڑے چلے کوئی ہو، کوئی 4 چلے اگے 4 چلے پیچھے، لیکن پتہ کرو جتھو پیریاں نکلیاں نے، پتہ کرو جڑا نبی دا تربیت یافتہ ہے، جدے نا تے اسی قربان ہاں، جدہ نا سن کے خوش تے ہو چھڑنے ہاں، انہاں عمل بھی کرو۔ مولا علی سرکار ہر روز رات رو جدو رات ڈھل جاندی ہے تو دنیا سو جاندی ہے، مولا علی سرکار بھی کر دینے، آپ راشن جوڑ لیں دینے، پہلے انتظام کر کے رکھے ہے، ایک بوری آٹا بھی پا لینا، چاول بھی پا لینے، جو گوڑ گھی جو راشن ضروریات زندگی ہون دے جگہ دکانہ نو تو دکانہ اور راشن نہ لگتا کٹھا کرنا، رات جب دنیا سہ جانی ہے ایلی وہ بوری چاہ کے اپنے موڈے دے رکھیں۔ اسی آج اپنا بیگ چاہتے ہیں شرم صاحب نے کر لو گے کام، مولا سرکار موڈے دے بوری رکھنی، رات نو اگے ہی مینشن کیتا ہے کہ فلاں گھر جڑا یتیم دا ہے، فلاں گھر مسکین دا ہے، فلاں گھر بیوہ دا ہے، رات دے انیرے جانا، وہ بوری اپنے موڈے تے لد کے لے جانی، وہ دے بوئے اگے لاگے بوئے تے دستک دینی، دستک دین تو بعد آپ اوٹے چھو جانا یا انیرے چھو جانا، رک جانا، کیوں میری ویکھے نہ شرمندہ نہ ہوگے، میری احسان مند نہ ہوگے، اسی تے 100 دین لگی ہے تو 50 احسان ہے ساڑھا، احسان مانگنا ہوئے، اور جس کو نکلنا گھاری چوں انہیں ایک دو ویکھنا کوئی بندہ نہیں، راشن پہ انہیں راشن اندر لے جانا، دروازہ بند کرنا، مولا سرکار واپس آ جائے، کر لو گے کام، یہ ہے علیزہ طریقہ، یہ ہے اللہ والیادہ طریقہ، کرو گے، ہمت کرو، ہمت ایک دفعہ رات دے ہنیرے جاگے کسی یتیم دے گھر کو شاید انج دے ہو تو پتہ نہ ہو، تھوڑا دے ہو جنہ کر سکتے، اللہ دل دیکھ رہا ہے، پیسے ہمارے دی لوڑ نہیں، جنی خدمت کر، کسی بیوہ دے گھر دے آؤ، کسی یتیم دے گھر دے آؤ، کسی مسکین دے گھر دے آؤ، کسی بیمار دے گھر دے آؤ، لوگ کے انج دے آؤ کہ اللہ نے تو تھانوں پتہ ہوئے، واپس آ کے اپنے دل تو پوچھے آجے، وہ سکون ملے گا جیڑا ساری زندگی نہیں ملے۔ کوئی ہمت کرو، دینا سکھو اور رک کے دینا سکھو، صرف اللہ واسطے، تھوڑا ہوئے دے کے دیکھو، یہ ہے تو اجد میرے پیر کا طریقہ۔
اور آپ نے دل چبا چھڑے آخری وقت لون نال اور جون دی روٹی نال روزہ اللہ دے بندے ہو یہ طریقہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام مدینے ہمیشہ میں کر دیں رات نو چاہ کے لے جانے دودھ اپڑا کے ہونے کھانا اپڑا یہ پتہ ادوں لگا جدوں مولا علی دا وصال ہو گیا تے بیوہ بیٹھیاں نے سن کوئی دین والا کی دے گیا یتیم دودھ تو بغیر بیٹھے نے سن دودھ دین والا کی دے گیا غریباں دا پرسان حال کتھے گیا کوئی پرسان حال نہیں پھر پتہ لگا جڑا روز کسی یتیم غریب تے بیوہ دے بوئے کے بولی آ جاندی ہے وہ دین والا دنیا تو چلا گیا امام زین العابدین دا وصال ہویا لوگ نمان لگے تو نہ آپ دے صاحبزادے امام محمد باقر علیہ السلام نے پوچھا امام باقر تیرے بابا نو کیے رون دا تو سن پتہ ہے کربلا دے شہیدان ساری زندگی رون دے رہے لیکن یہ نہیں پتہ موڑیاں دے اتے نشان پہ وڈے پہ گئے وڈے پہ نہیں بچ یہ موڑیاں دے کی تیرے بابے نے کسے ماریا ہے یا کی مسئلہ ہے آپ رو پہ فرمائے میرے بابا دا راز ہے میرے بابے دا راز ہے تیرے تو پردہ نہ اٹھایا جے کیونکہ رات جو روٹی تو گزر جاویا میرا بابا علی زین العابدین اپنے موڑے تے سامان چاہ کے غریبہ دے گھر راتی ہے نے پہنچا جا کدی پہنچا کہ اگر کو خدا دا ناجے روزے دا مہینہ کسے ہت دے کر دے پڑاؤ کسے ایک مسکین نو بیوہ نو یتیم نو بیگ لو یتیمہ نہ مال نہ کھاؤ غریبہ نو مارو نا مسکین نو مارو گے اللہ رنج ہو جائے گا کسے غریب نو گال کٹو گے اللہ رنج ہو جائے گا غریب نو گال کٹر نارو کعبہ ڈیب چھڑنا چھوٹا جرم ہے غریب دا دل توڑ چھڑنا بڑا جرم ہے میں ثبوت دے گا میرے نبی دا فرمان ہے اللہ دے نبی کعبہ دا تمام فرما رہے فرمایا کعبہ تو بڑی عظمت آنا ہے اے کعبہ تو بڑی شان آنا ہے اے کعبہ تو بڑا خوبصورت خوشبودار ہے پر اے کعبہ تیری عظمت مومن دے دل تو ود کے نہیں ایک مومن دے دل دی عظمت کعبہ تو زیادہ ہے ایک مومن دا غریب دا دل گال کٹ کے توڑ چھڑنا چھڑ مار کے توڑ چھڑنا پندرہ بدتمیزی کر کے توڑ چھڑنا کعبہ نو ڈب نرو وڈا جرم ہے اور ایک مومن کا دل خوش کرنا 1 لاکھ نیکی دا ثواب ہے حدیث 1 لاکھ نیکی کرو نا کوشش صرف گلا نال نہیں کر چلے گا عمل کرو آج سوچ لو میں نہیں آکھاں گا میرے کو ہاتھ چاہ کے آکھے کھڑا ہو گیا دل وال سوچ لو کہ اسی رمضان دے مہینے کسی ایک غریب نو راشن ضرور رکھنا آج تو دور ہی سو کر ہون دے بکھیانے دی لوڑ نہیں پیسے دے چلیے جگہ جگہ دکانہ میں لوگ خرید سکتے ہیں انہیں تو دکانہ نہ راشن لگتا ہون دے کوئی ان لوگ کے دینے کہ انہوں میں پتہ نہ ہوئے تو سی دیتا ہے اللہ نے بتاؤ تسی سکون میں کیا جے دل نہ ہوتا ہے کہ جیدہ تو اندر سکون آ جائے اور اللہ رکھے گا بھی نہیں سخی ہے انہیں تو وڈا کون سکی اللہ تو وڈا کون سکی لوٹا دے گا تو واپس کئی گناہ لوٹا دے گا میں تجربہ کر کے دیکھے اللہ دی قسم لوٹے دے کئی گناہ لوٹا چھڑ دے صاحب تمہارا دے کے کر ہمت کرو دے کے لیکن اللہ واسطے لوگ کے دے کے اے نہیں میں 5 مسیحت نو دینے اور تجیلان کر کے 7 پشتہ بخشا دے لوگ کہاں کہتے ہو یہ ہے علی رسول دا طریقہ یہ ہے علی دا طریقہ یہ ہے رسول اللہ دا طریقہ تقسیم کرنا سیکھو دینا سیکھو دیکھیں جی اللہ دے کرم شامل حال ہو جائے گا اللہ دا مہربانیاں تھوڑے سامنے آ جان گیا تجھے محسوس کرو گے کہ این کر کے غیر محسوس طریقے نہ بڑی مدد کی تھی جا رہی تو ہم امن تے سکون آج دل نو بے سکون نہیں لوگ روندے نے امن کوئی نہیں سکون کوئی نہیں دوائی لینے چلو ڈاکٹر کو چلو کروڑا روپے لاؤ آؤ نا رسول اللہ دے طریقے امن بھی آ جائے گا سکون بھی آ جائے گا دوائیاں خرچہ دی لوڑ جڑا ہوتے غریباں میں بزرگاں وہ بھی پڑھیا کئی بزرگ کیسے گزرے ایک بزرگ میں بیمار ہو گیا تو میں نے بزرگاں نے آکے میں کہنی دوائی لینی لگا دوائی دی کوئی لوڑ جا سبیل غریبہ غریب لوگ آستے سبیل لا دے لوگ پانی پندران کے تیری بیماری دور ہو جائے بیماری ٹھیک ہو گئی یہ بزرگاں کا طریقہ آپ کسی غریب دی مدد کر دے ہوگے بیماری جاندی رہے دنیا دی دینی روانی بیماریاں جاندی رہیں گی لیکن اللہ واسطے مدد کرو اللہ نے مخلوق بڑی پیاری ہے اللہ دی مخلوق نہ چھڑے آجے رب جڑا ناراض ہو جائے گا برداشت نہیں کرتا اپنی مخلوق نو تنگ کر رہا ہے جڑا مخلوق نو تنگ کرے گا نہیں بچ سکتا
کوئی بہانہ بنے گا مارا جائے گا، کوئی بہانہ بنے گا تباہ برباد ہو جائے گا، کوئی بہانہ بنے گا سزا ضرور آئے گی، بے شک اس جرم دی نہیں ہوئے گی، کسی اور جرم دی ہوئے گی، جرم کرنا کسی اور بہانے نہ سزا آئے گی، سزا تو نہیں بچے گا۔ تے جو دی مخلوق نہ پیار کرو گے، او دے فرائض پورے کرو گے، او دے نبی دی غلامی کرو گے، تے او دا طریقہ، او دے نبی دا طریقہ اپناؤ گے، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ تھوڑے تے کرم فرما دے گا۔ اس واسطے اور یہ آخری الفاظ ہیں کہ پھر مولا سرکار 19 نو جب نکل کے گئے تے بچخاں نے کو نوح کیتا، کسی نے ہٹایا، فرمایا نہ ہٹاؤ، تو انہوں پتہ نہیں ہے جو میری آخری رات ہے بچخاں جان دیاں نے نوح کر رہے تشریف لے گئے۔ جب ابن ملجم نے تلوار ماری، قصہ مختصر، گرفتار ہو گیا، گرفتار ہونے تو بعد اگر کوئی اور ہوتا تو دے پیر کٹا دیندہ، ہاتھ کٹا دیندہ، دے ٹوٹے کرا دیندہ، لیکن مولا سرکار نے فرمایا کوئی گل نہیں، اے اگر پیاسا ہے دا روزہ افطار کرایا جے، 19 رمضان ہے، دا بھی روزہ ہے، دا روزہ افطار کراؤ اور روزہ شربت رال افطار کراؤ، شربت رال اپنے دشمن قاتل دا روزہ افطار ہے لکھ رہا ہے، تسی اپنے رشتہ داراں سلام لے کے نہیں رکھ، اسی اپنے قریبیاں نال نیڑے جا کے نہیں راضی۔ مولا علی شربت نہ روزہ افطار کرنے اور فرمایا نے کہ میرے تو بعد اے دے ہاتھ پیر نہ کٹیا جے، صرف ان 19 سزا دیا جے جنی بندی یہ شریعت زیادہ ان تنگ نہ کریا جے اور ان پر امن رکھیا جے، ان بنیا جے نہ ان تکلیف نہ دیا۔ یہ ہے یہ خاندان، یہ حضور دی تربیت ہے۔ یہ طریقہ انہوں نے اگر پیار کرنا انہوں نے طریقہ سکھیے، نبی دا طریقہ سکھیے، حضور دی آل دا طریقہ سکھیے، حضور دے صحابہ دا طریقہ سکھیے، سکون آ جائے گا، کامیاب ہو جا کے اللہ تعالیٰ تواڈی میری حاضری قبول فرمائے اور سن کامیاب فرمائے، سن وہ طریقہ سکھائے جتنا اللہ راضی ہو جائے، اللہ دی مخلوق نہ اللہ پیار اور اللہ اپنی مخلوق نہ سن آسانیاں پیدا کرنے والا اور اپنے لوگوں نہ اللہ دی مخلوق نہ آسانیاں بننے والا بنائے فرمانے میں۔ تو مولا فعلی مولا جدا میں مولا ادا علی مولا دا مولا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ نہ سمجھو کہ دوست بمانا دوست مولا نے نہیں، بمانا سردار تے آقا مولا، علی جدا حضور مولا سردار تے آقا دا علی آقا۔ اگلی کا جڑی میں کروں گا ساری حدیث نو بیان کر کے نا تھوڑی دیر پوری تشریح کرنے تو بعد اندر تواڈے جڑے چہرے نو حیران کیوں ہو گئے؟ تواڈے جڑے چہرے لوگاں دے حیران کیوں؟ کیونکہ لوگاں پیچھے نے سنی نہیں، حالانکہ پکی حدیث ہے۔ اور اللہ اندر تسی اس واسطے مولا طارق جمیل صاحب اندر میں جائے تو بعد مولا علی آقا کا، کیونکہ حضور ساڈا علی نو مولا بنا کے گئے، حضور نے بنایا نا مولا، فرمایا جدا میں مولا اور علی مولا، ہن حضور نو مولا بننے تے علی نو مولا مہنا پوے گا، نہیں تے حضور دا بھی انکار کرا۔ اس واسطے آپ مولا طارق جمیل صاحب اندر میں تے اج تو بعد مولا علی آقا، کیونکہ حضور سن حکم دے کے گئے نے میں مولا بنا کے گئے۔ تو میں عرض کرتا پیا کہ کچھ چیزاں دا سن پتہ نہیں، اسی اوشیاں دے ذمہ لا دینے ہیں اور یہ ساڈے واسطے بدقسمتی دی گل ہے۔ یہ اللہ دے نبی دا فرمان ہے، وہ دی پابندی ساڈے واسطے ضروری ہے۔ فرمایا انت منی وانا منکا، تو میرے وچوں میں تیرے وچوں۔ اور ایک حدیث میں پڑھی حضور دی کتھے من سمجھ آ گئی، جدو ہن میں گل کرتا پیا میرے ذہن وچ آ گئی، حضور نے فرمایا انا کا شمس، میں سورج دی ماننا، فرمایا میں سورج دی، وعلی کا القمر، اور علی چند دی ماننا۔ جی میں غور کرنا میں سمجھ آتی ہے چند دی اپنی روشنی نہیں ہوتی، چند روشن ہوتا ہے نہیں، روشنی سورج دی ہے، لیکن جب سورج نظر نہ آوے چند چڑھتا ہے، سورج تو روشنی لے کے ساڈے تک بڑھیندا ہے، یہ دا مطلب ہے چند سورج دا سجادہ نشین، لیکن سورج تو روشنی آ رہی ہے، چند تو آ رہی ہے، در حقیقت سورج دی روشنی ہے۔ تو حضور دا فرمانا کہ میں سورج دی ماننا اور علی چند دی ماننا، میرے نبی دس چلیا جڑی علی کو روشنی آئے گی وہ میری آئے گی، وہ دی اپنی نہیں ہوئے گی، جدو میری روشنی علی کو دیکھو تو میری روشنی سمجھ لے۔ تو فرمانا نا کہ کیونکہ حضور دا اقصا، حضور دی نشانی ہے، وہ اللہ دی نشانی ہے
اور مولا علی نو شہید کرنے والا اللہ کے رسول نے فرمایا سب تو بڑا بدبخت ہے، دو ہی بدبخت ہیں سب تو بڑے، انہیں جو ایک سب تو بڑا بدبخت اس واسطے فرمایا، اور جنہیں علی نو شہید کیتا عبد الرحمن ابن ملجم نے، وہ بدبخت ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے پھر میرا ایک سوال پیدا ہویا کہ صالح علیہ السلام دی اونٹھڑی نو قتل کرنا والا بدبخت تھا، صالح علیہ السلام دی اونٹھڑی مر گئی، او دو بعد عذاب آ گیا، لیکن علی دی شہادت تو بعد عذاب کیوں نہیں آیا؟ اونٹھڑی دے مرن تو بعد قوم برباد تباہ ہو گئی، عذاب آیا، علی علیہ السلام دی شہادت تو بعد عذاب کیوں نہیں آیا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ فرمانے نے کہ وہ دی دو وجوہات نے، پہلی وجہ ہے کہ پوری قوم اڑ گئی ہے، اس اونٹھڑی نو مارن دے سارے رضامند ہے، لیکن مسلمان اکثریت مولا علی دے نال ہے، چند لوگ ہیں جڑے آپ کو شہید کرن دے رضامند۔ اور دوسری بڑی وجہ فرماتے رہے سمجھ آتی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹھنی مار بیٹھے جے ہن او دے بچے دا خیال کر لو، اللہ تو معافی مانگ لو اور او دے بچے دا خیال کر لو، او دے بچے نو قابو کر لو، دی خدمت کرو۔ فرمایا اے بھی وجہ ہے کہ اونٹھنی دا بچہ چلا گیا تے بربادی آئی، اور مسلماناں دا تے عذاب دا نہ ہونا اس وجہ تو ہے کہ مولا علی علیہ السلام دے بچے بچ گئے۔ سبحان اللہ۔ اگر حسن اور حسین بھی شہید ہو جاتے یا دنیا تو اٹھا لے جاتے پھر عذاب آ جاتا۔ عذاب دا نہ ہونا اس وجہ تو کہ مولا علی دی نشانیاں بچ گئیاں اور دنیا میں موجود ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب دی گل ہے، میری گل نہیں، بہت بڑے محدث نے اور استاد نے سارے محدثین دے، سارے جتنے محدثین نے چاہے مکتبہ فکر دیوبند دے ہون، بریلوی دے ہون، اہل حدیث دے ہون، تمام محدثین دی اسناد شاہ ولی اللہ تے جانی، شاہ عبدالعزیز دے والد تے، اور اکثریت دیاں شاہ عبدالعزیز تے جانی ہیں، براستہ شاہ عبدالعزیز جانی ہیں۔ تو کوئی نکے بندے دی گل نہیں۔ یہ 19 آ رہی ہے رمضان المبارک، اور یہ جڑے دن ہے رمضان المبارک دن مولا علی سرکار کو پتا کہ میں دنیا تو جانا ہے، آپ کو ٹائم بھی پتا، جا بھی پتا، بندے دا بھی پتا، حضور نے دس چھڑیا، جڑا رمضان آخری آیا مولا علی کوفہ موجود نے فرمایا اپنے خاندان کو بلا کے جاؤ، ہر روز میری ایک بندے دعوت ہے، خاندان دے لوگ خود دعوت فرماتا۔ ایک دن امام حسن علیہ السلام نے، ایک دن امام حسین، ایک دن عبداللہ بن جعفر تیار ہے، لوگ مختلف خاندان ہے لوگ، تاکہ کل کوئی نہ کہ میں رہ گیا، میرا آخری وقت آ گیا، میری ہر آخری دعوت مولا سرکار دی آپ دی اپنی صاحبزادی جناب ام کلثوم والے سیدہ ام کلثوم فرمانیہ نے آخری دعوت آپ والے، روزہ افطار دا ٹائم آ گیا، روزہ افطاری واسطے حضرت مولا علی دے منن والے ذرا غور کرے آجے، صرف نا دے خوش نہیں، انہاں دا طریقہ بھی سیکھو۔ میں نے ایک بندے نے دسیا، انہیں کہا اس پہلے تشیع ہوا، انہوں نے کہا اسی بڑی مجلس کریں دے، ایک دن ان پڑھ جٹ بندہ آیا، اس نے کہا یار شاہ جی تسی مجلس بڑی کریں دے، شیعہ ہو امامہ دی اسی بھی ہر سال سننے ہیں، انہیں سن کے سانو پاکتے ہو گئے، آلے رسول بڑے ہی اللہ، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے رتبے والے، یہ تو سانو ہن پتہ لگ گیا کسے دے بھی چدسو انہاں نے رتبہ نہ پا گئے ہیں، یہ بھی تو پتہ کرو نا، یہ بھی تو چیک کرو نا، ساڑھے سر کو پیڑے ہوئے تو نماز دے نیڑے نہیں جاتے، اسی تھکاوٹ ہے 24 دسی آنے آج نماز جان دے ہو، سانو کوئی تکلیف ہوگی تو اسی نماز دے نیڑے نہیں جاتے، اے بھی تو ویکھو نا جنہاں وہ رتبہ لبا، جنت دیاں سرداریاں نبیاں تے کیویں لبیاں، رتبہ بھی تے او لبا، تے پھر کیتا بھی کی، کربلا دی تپتی ریت ہوئے، بچے شہید ہو جان، جوان، بڈھے، شیر خوار، 6 ماہ دے، حتیٰ تے شہید کرا کے بھی امام حسین سجدہ تے نہیں نبول دے۔ علی اکبر ورگا جوان، شبیہ رسول شہید،
جناب قاسم ورگا جوان بھتیجا شہید، عباس ورگا بھائی بازو کٹے گئے شہید، علی اصغر 6 ماہ دے صاحبزادے شہید، لیکن آخری وقت جو امام حسین نماز نہیں بھولے، تیمم کر کے پانی بھی نہیں، کربلا دی تپتی ریت تے امام حسین نے سجدہ کر کے دسیا کہ میں نے مننے والے ہو تکلیف نو نہ دیکھیا جے، نماز اور اللہ دا سجدہ اور اللہ دی وحدانیت، اللہ دی توحید اور اللہ انہاں کو ضروری ہے، ہر شے اجڑ جائے لیکن وہ دے اگے سجدہ ضروری ہے۔ ابھی نام دے خوشا ناریاں دے خوشا عمل دی بھی ضرورت ہے۔ اور مولا علی سرکار کو جدو آگے ضرب لگ دی آپ جانتے ہیں، ہن ذرا غور کرو، مولا علی سرکار دی آخری خوراک اپنی صاحبزادی ام کلثوم دے گھر دعوت ہے، 18 دا روزہ کھول دیں، 19 نو رات نو نکل دیں، افطاری کر دیں، افطاری چ کی آ گیا، خوراک کی آئی، ساڈے کے ساتھ کھانے پیرو لی باب جان میں تو تنگ ہوں، میں لوگوں نے اپنا یار ایک کھانا وہ جو 5 مڑ پہ آنے لگے، اے گیر یہ مٹھا جی، اے جی سلاد جی، اے جی فلانا، وہ ہون تے عام بندہ کوئی بھی جڑا ایک کھانا رمضان جو 10 ایک کھانا کھاتے ہو، پھر اہلی نال تعلق کیوں جوڑ دے؟ کام تو سی اہلی والے نہیں کرتے، تعلق کیوں جوڑ دے؟ جتنا تعلق ہوئے تو کام بھی تو کرو، اہلی بڑے کیویں رہو بھی تو دیکھو، تعلق بھی تو خدا کا جوڑو، اہلی کو کھان کو جنا جدو خیبر فتح ہویا درجنا اٹھ مولا علی نو سونے دے تو لبے نے، لیکن خیبر تو اونٹ چلنے نے سونے دے بھرے، مدینے ہوندے نو خالی نے، تقسیم فرما دیتا لوگوں نے۔ اسی لٹن تے لگتے ہیں، جو لبے لٹ لو، گھر بھری جاؤ، لٹی جاؤ، لے جاؤ تو گھر بھری جاؤ، تے کوئی گل نہیں۔ آخری غذا ہمیشہ آپ 3 لقمے تو بعد کھانا نہیں کھاتا، 3 لقمے روزہ افطار کرنا، 3 لقمے آخری غذا۔ آپ جس صاحب کا دی جناب ام کلثوم لے آ کے کھانا رکھیا، افطار کرنی ہے کہ یہ جون دی روٹی نال 1 پیالہ دودھ دا اور 1 پیالہ نمک، یہ ویکھ کے بھی مولا علی نے فرمایا بیٹا یہ تو اتنا کچھ کیوں رکھیا؟ حضور افطاری واسطے فرمایا تیرے بابا کدی 2 کھانے کھاتے ہیں، تیرے بابا زندگی چ کدی 2 کھانے کھاتے ہیں، انہیں 2 کھانے نہیں یار، لون پیا ہوئے، نمک پیا ہوئے، پیالہ دودھ دا ہوئے، تے جون دی ایک روٹی ہوئے، فرمایا کدی تیرے بابا 2 کھانے کھاتے ہیں؟ کدی ویکھیا زندگی چ تمہیں 2 کھانے کھانے ہیں؟ حضور نہیں، فرمایا پھر 2 کیوں رکھ چھڑے، 1 چالا۔ بھائی صاحبہ نے نمک اٹھا لیا، دودھ نال جون دی روٹی کھا لو، فرمایا نہیں نمک میرے پر رکھ دے، میں جون دی روٹی لون نال کھا لاں گا، بیٹا دودھ اٹھا کے پتہ کر کف وچ کسی یتیم دے گھر دودھ ڈال دے، بیچارہ دودھ تو میرا اپنا۔ مولا دی شہادت تو بعد امام حسن علی مقام آ رہے ہیں دفن کر کے سرگی دا ٹائم، ایک بابا نکلیا، اس نے کہا بھائی میں بھوکا کوئی کھان نو، بابا کون ہے تو کون ہے؟ فرمایا حسن۔ بابا کون ہے کی چاہیے؟ بھوکا 3 دن تو، فرمایا یہ 3 دن تو بھوکا ہے، 3 دن پر تو کیویں کھانا ہے؟ تینوں نظر بھی کچھ نہیں ہوندا، بیڑے دے کوٹھڑے چوں نکلے ہیں، تیری عادت کوئی نہیں۔ انہیں کیا ہے حسن 3 دن پہلے تک ہر روز رات کو ایک بندہ آ جاتا، وہ روٹی بھی لے آندا، اور میرے نال بیٹھ کے گلاں بھی پیاریاں پیاریاں کرتا، میں روٹی دے نوالے برکیاں بن کے تے میرے منہ چ پیندا، نال نال میں گلاں پیار نہ کرتا، نال میرے منہ چ برکیاں گرائیاں لقمے پیندا، میرا دل پہ لیندا۔ آج 3 دن ہو گئے نہیں آیا، 3 دن گزر گئے نہیں آیا، آج میری حالت خراب ہے، میرا کوئی پرسان حال نہیں، 3 دن گزر گئے، 3 دن پہلے تک تے ہوندا، اللہ عالم وہ کدھر چلا گیا میں نہیں پتا۔ فرمایا بابا کو کون آ؟
اور نہ پوچھا ہوئی آندا بابا ہاں پوچھا تو کون آنا میں پوچھا تسی کون ہو انہاں کہا کہ مسکین ہے تو مسکین پر بیٹھا میں پوچھا تواڈی قوم کی ہے انہاں کہا فقیر ہے تو فقیر پر بیٹھا بابا کوئی اور نشانی حضور ویکھ نہیں سکتا نظر کمزور ہے کوئی نشانی ہوئے وہ کون بندہ آندا ہاں حسن ایک گل ہے کہ آندا حسن دا بولنا تیرے بولنے والا وہ تیرے لہن وچ گفتگو کردا جناب حسن رو پہ فرمایا بابا وہ تو میرا بابا علی ہاں روزانہ آگے تین لقمے بنا کے کھویندا لیکن آج 3 دن ہوئے میرے بابا نو ضرب لگ گئی 3 دن بیمار رہن تو بعد جو نظر وصال ہو گیا رسی انہوں نے دفن کر کے کرو نا علی اللہ کام روزے یہ کرو نا خدا را جاؤ کسی غریب نے روٹی کھواؤ تسی آجے نا میں کون ہوں ہاں مسجد 5 روپیے دینے ہوں تو سپیکر چلان کرنے ہیں کدی اللہ واسطے بھی دیو نا مولا سرکار دے کوفے دے بازارہ رات نو پہنچا ہے وقت آج میں نے اپنا بیگ چاہنا پوے میں نہیں چاہتا میرے نال دے چلے چاہتے ہیں اسی کیا کوئی وقت نہیں ساڑی کوئی اوقات نہیں کی حیثیت ہے ساڑی لیکن میں بیگ نہیں چاہتا میں سمجھنا میری بستی ہے میرے چلے چاہن اسی پیرانو ان بنا لے آیا یہ میرے تشیعہ تا زل جنہ ہوندہ ہے اسی پیر پوجنے یا گھوڑا پوج لیں اسی جوڑا پوجنے یا اللہ نو منانو تیار کوئی نہیں حضرت شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا پیر بہت بڑا ولی اللہ وہ فرمائندن ایک میں مولانا صاحب دے خلاف ہو گیا کیونکہ مولانا صاحب میرے پیر دے خلاف ہے میں ایک دن حضور علیہ السلام خواب ہی ملے فرمایا شہاب الدین تو فلاں بندے دے کیوں خلاف ہے میں عرض کی تھی حضور میرے پیر نو نہیں مندہ فرمایا مینو بھی نہیں مندہ نہیں حضور تو انو مندہ ہے تو فرمایا کیا مینو مان لینا کافی نہیں تیرے پیر نو مننا ضروری بھائی مینو مننا میرے دادے پیر حیات شاہ نو مننا ضروری نہیں دین واسطے اللہ کے رسول نو مننا ضروری اللہ کے رسول نو مننا ضروری اسی آج چاہنے آگے ساڑیاں جتیاں کوئی چاہے ساڑھے کپڑے کوئی ساڑھے پیر ساڑھے چلے کوئی ہو کوئی 4 چلے اگے 4 چلے پیچھے لیکن پتہ کرو جتھو پیریاں نکلیاں نے پتہ کرو جڑا نبی دا تربیت یافتہ ہے جدے نا تے اسی قربان ہاں جدہ نا سن کے خوش تے ہو چھڑنے ہاں انہاں عمل بھی کرو مولا علی سرکار ہر روز رات رو جدو رات ڈھل جاندی ہے تو دنیا سو جاندی ہے مولا علی سرکار بھی کر دینے آپ راشن جوڑ لیں دینے پہلے انتظام کر کے رکھے ہے ایک بوری آٹا بھی پا لینا چاول بھی پا لینے جو گوڑ گھی جو راشن ضروریات زندگی ہون دے جگہ دکانہ نو دے دکانہ اور راشن نہ لگتا کٹھا کرنا رات جب دنیا سہ جانی ہے ایلیو بوری چاہ کے اپنے موڈے دے رکھیں اسی آج اپنا بیگ چاہنے ہیں شرم صاحب نے کر لو بے کام مولا سرکار موڈے دے بوری رکھنی رات نو اگے ہی مینشن کیتا ہے کہ فلاں گھر جڑا یتیم دا ہے فلاں گھر مسکین دا ہے فلاں گھر بیوہ دا ہے رات دے انیرے جانا وہ بوری اپنے موڈے تے لگ کے لے جانی وہ دے بوئے اگے لاگے بوئے تے دستک دینی دستک دین تو بعد آپ اوٹے چھو جانا یا انیرے چھو جانا رک جانا کیوں میری ویکھے نا شرمندہ نہ ہوگے میری احسان مند نہ ہوگے اسی تے 100 دین لگی ہے تو 50 احسان ہے ساڑھا احسان مانگنا ہوئے اور جس کو نکلنا گھاری چوں انہیں ایک دو ویکھنا کوئی بندہ نہیں راشن پہ راشن اندر لے جانا دروازہ بند کرنا والا سرکار واپس آ جائے کر لو گے کام یہ ہے علی دا طریقہ یہ ہے اللہ والے دا طریقہ کرو گے ہمت کرو ہمت ایک دفعہ رات دے ہنیرے جا کے کسی یتیم دے گھر کو شاید انج دے ہو تو پتہ نہ ہو تھوڑا دے ہو جنہ کر سکتے
اللہ دل ویکھ رہا ہے، پیسے والے دی لوڑ نہیں، جنی خدمت کر، کسے بیوہ دے گھر دے آؤ، کسے یتیم دے گھر دے آؤ، کسے مسکین دے گھر دے آؤ، کسے بیمار دے گھر دے آؤ، لوگ کے انج دے آؤ کہ اللہ نے تو تھانوں پتا ہوئے، واپس آ کے اپنے دل تو پوچھا جے او سکون ملے گا جڑا ساری زندگی نہیں ملے۔ کوئی ہمت کرو، دینا سکھو اور لوٹ کے دینا سکھو، صرف اللہ واسطے، تھوڑا ہوئے دے کے دیکھو، یہ ہے تو اجے میرے پیر کا طریقہ۔ اور آپ نے دل چبا چھڑے آخری وقت لون نال اور جون دی روٹی نال روزہ اللہ دے بندے ہو، یہ طریقہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام مدینے ہمیشہ میں کر دیں، رات نو چاہ کے لے جانے، دودھ اپڑا کے ہونے، کھانا اپڑا، یہ پتہ ادوں لگا جدوں مولا علی دا وصال ہو گیا تے بیوہ بیٹھیاں نے سن کوئی دین والا کی دے گیا، یتیم دودھ تو بغیر بیٹھے نے سن دودھ دین والا کی دے گیا، غریباں دا پرسان حال کتھے گیا، کوئی پرسان حال نہیں۔ پھر پتہ لگا جڑا روز کسی یتیم غریب تے بیوہ دے بوئے کے بوری آ جاندی ہے وہ دین والا دنیا تو چلا گیا۔ امام زین العابدین دا وصال ہویا، لوگ نمان لگے تو نا آپ دے صاحبزادے امام محمد باقر علیہ السلام نے پوچھا، امام باقر تیرے بابا نو کیے رون دا تو سن پتہ ہے، کربلا دے شہیدان ساری زندگی رون دے رہے، لیکن یہ نہیں پتہ موڑیاں دے اتے نشان پہ وڈے پہ گئے، وڈے پہ نہیں بچ یہ موڑیاں دے کی تیرے بابے نے کسے ماریا ہے یا کی مسئلہ ہے؟ آپ رو پہ فرمایا میرے بابا دا راز ہے، میرے بابے دا راز ہے، تیرے تو پردہ نہ اٹھایا جے کیونکہ رات جب روٹی تو گزر جاویا میرا بابا علی زین العابدین اپنے موڑے تے سامان چاہے غریبہ دے گھر راتی ہے نیرے پہنچا کدی پہنچا کہ گھر کو خدا دا راج روزہ دا مہینہ کسے ہٹ دے کر دے پڑھاؤ، کسے ایک مسکین نو بیوہ نو یتیم نو بیگ لو، یتیمہ نو مال نہ کھاؤ، غریبہ نو مالو نا، مسکین نو مالو گے اللہ رنج ہو جائے گا، کسے غریب نو گال کٹو گے اللہ رنج ہو جائے گا، غریب نو گال کٹر نارو کعبہ ڈیب چھڑنا چھوٹا جرم ہے، غریب دا دل توڑ چھڑنا بڑا جرم ہے۔ میں ثبوت دے گا، میرے نبی دا فرمان ہے، اللہ دے نبی کعبہ دا تمام فرمان ہے، فرمایا کعبہ تو بڑی عظمت آنا ہے، اے کعبہ تو بڑی شان آنا ہے، اے کعبہ تو بڑا خوبصورت خوشبودار ہے، پر اے کعبہ تیری عظمت مومن دے دل تو ود کے نہیں، ایک مومن دے دل دی عظمت کعبے تو زیادہ ہے، ایک مومن دا غریب دا دل گال کٹ کے توڑ چھڑنا، چھڑ مار کے توڑ چھڑنا، پندرہ بدتمیزی کر کے توڑ چھڑنا، کعبہ نو ڈب نرو وڈا جرم ہے۔ اور ایک مومن دا دل خوش کرنا 1,00,000 نیکی دا ثواب ہے، 1,00,000 نیکی کرو نا کوشش، صرف گلا نال نہیں کام چلے گا، عمل کرو۔ آج سوچ لو، میں نہیں آکھاں گا میرے کو ہاتھ چاہ کے آکھے کھڑا ہو گیا، دل نال سوچ لو کہ اسی رمضان دے مہینے کسی ایک غریب نو راشن ضرور رکھاؤ۔ آج تو دور ہی سوکا ہون دے بکھانے دی لوڑ نہیں، پیسے دے چلیے جگہ جگہ دکانہ میں لوگ خرید سکتے ہیں، انہیں تو دکانہ نہ راشن نہ دا ہون دے کوئی این لوگ کے دینے کہ انہوں میں پتہ نہ ہوگے تسی دیتا ہے، اللہ نے بتاؤ تسی سکون میں کھیلے دل نہ دے گا جیدہ تو اندر سکون آ جائے اور اللہ رکھے گا بھی نہیں، سخی ہے انہیں تو وڈا کون سکی، اللہ تو وڈا کون سکی، لوٹا دے گا تو واپس، کئی گناہ لوٹا دے گا، میں تجربہ کر کے دیکھے اللہ دی قسم لوٹے دے، کئی گناہ لوٹا چھڑ دے حساب تو بڑا، دے کے کر ہمت کرو دے کے، لیکن اللہ واسطے لوگ کے دے کے، اے نہیں میں 5 مسیحت نو دینے اور تو 3 آن کر کے سب کچھ تاں بخشا دے، لوگ کہاں دے دیو، یہ ہے علی رسول دا طریقہ، یہ ہے علی دا طریقہ، یہ ہے رسول اللہ دا طریقہ، تقسیم کرنا سیکھو، دینا سیکھو، ویکھے جی اللہ دے کرم شامل حال ہو جائے گا، اللہ دا مہربانیاں تواڈے سامنے آ جان گیا، تسی محسوس کرو گے کہ این کر کے غیر محسوس طریقے نال تواڈی مدد کیتی جا رہی تو امن تے سکون، آج دل نو بے سکونی لوگ روندے نے، امن کوئی نہیں، سکون کوئی نہیں، دوائی لین چلو، ڈاکٹر کو چلو، کروڑا روپے لاؤ، آؤ نا رسول اللہ دے طریقے، امن بھی آ جائے گا، سکون بھی آ جائے گا، دوائیاں خرچہ دی لوڑ، جڑا اوتے غریباں میں بزرگاں وہ بھی پڑھیا، کئی بزرگ کیسے گزرے، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا،
تو میں نے بزرگاں نے آگیا میں کہنی دوائی لینی لگا دوائی دی کوئی لوڑ جا سبیل غریبا غریب لوگ واسطے سبیل لا دے لوگ پانی پندران کے تیری بیماری دور ہو جائے بیماری ٹھیک ہو گئی یہ بزرگاں کا طریقہ کسی غریب دی مدد کر دے ہوگے بیماری جاندی رہے دنیا دی دینی روحانی بیماریاں جاندی رہیں گی لیکن اللہ واسطے مدد کرو اللہ نے مخلوق بڑی پیاری ہے اللہ دی مخلوق نہ چھڑیا جے رب جڑا ناراض ہو جائے گا برداشت نہیں کرتا اپنی مخلوق نو تنگ کرنا ہے جڑا مخلوق نو تنگ کرے گا نہیں بچ سکتا کوئی بہانہ بنے گا ماریا جائے گا کوئی بہانہ بنے گا تباہ برباد ہو جائے گا کوئی بہانہ بنے گا سزا ضرور آئے گی بے شک اس جرم دی نہیں ہوئے گی کسی اور جرم دی ہوئے گی جرم کرنا کسی اور بہانے نہ سزا آئے گی سزا تو نہیں بچے گا تے جو بھی مخلوق نہ پیار کرو گے او دے فرائض پورے کرو گے او دے نبی دی غلامی کرو گے تے اونا او دا طریقہ او دے نبی دا طریقہ اپناؤ گے اللہ راضی ہو جائے گا اللہ تواڈے تے کرم فرما دے گا اس واسطے اور یہ آخری الفاظ ہیں کہ پھر مولا سرکار 19 نو جب نکل کے گئے تے بتخاں نے کو نوح کیتا کسی نے ہٹایا فرمایا نہ ہٹاؤ تو انہوں پتہ نہیں ہے میری آخری رات ہے بتخاں جان دیاں نے نوح کر رہے تشریف لے گئے جب ابن ملجم نے تلوار ماری قصہ مختصر گرفتار ہو گیا گرفتار ہونے تو بعد اگر کوئی اور ہوتا تو دے پیر کٹا دیندہ ہاتھ کٹا دیندہ دے ٹوٹے کرا دیندہ لیکن مولا سرکار نے فرمایا کوئی گل نہیں اے اگر پیاسا ہے دا روزہ افطار کرایا جے 19 رمضان ہے دا بھی روزہ ہے اے دا روزہ افطار کراؤ اور روزہ شربت رال افطار کراؤ شربت نال اپنے دشمن قاتل دا روزہ افطار ہے لکھ رہا ہے تسی اپنے رشتہ داراں سلام لے کے نہیں رکھ اسی اپنے قریبیاں نال نیڑے جا کے نہیں راضی مولا علی شربت نال روزہ افطار کرنے اور فرمایا نے کہ میرے تو بعد اے دے ہاتھ پیر نہ کٹیا جے صرف ان اونی سزا دیا جے جنی بندی یہ شریعت زیادہ ان تنگ نہ کریا جے اور ان پر امن رکھیا جے ان بندیا جے نہ ان تکلیف نہ دیا یہ ہے یہ خاندان یہ حضور دی تربیت ہے یہ طریقہ انہوں نے اگر پیار کرنا انہوں نے طریقہ سکھیے نبی دا طریقہ سکھیے حضور دی آل دا طریقہ سکھیے حضور دے صحابہ دا طریقہ سکھیے سکون آ جائے گا کامیاب ہو جا کے اللہ تعالیٰ تواڈی میری حاضری قبول فرمائے اور سن کامیاب فرمائے سن وہ طریقہ سکھائے جتنا اللہ راضی ہو جائے اللہ دی مخلوق نہ اللہ پیار اور اللہ اپنی مخلوق نہ سر آسانیاں پیدا کرنے والا اور اپنے لوگوں نہ اللہ دی مخلوق نہ آسانیاں بننے والا بنائے ہمارے